السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ کل میں نے آپ کو ننھے رسول کی ماں سے جدائی کا فرسٹ پارٹ سنایا تھا، آج اس کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ اس کا موضوع ہے باپ کی طرح پیار کرنے والا چچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اب 8 سال ہے۔ آپ کے والد، والدہ اور دادا جان وفات پا چکے ہیں۔ یہ 579 کا زمانہ ہے۔ حضرت عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے حوالے کیا اور اس کی دیکھ بھال کا حکم دیا۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ ابو طالب کا نام عبد المناف بن عبد المطلب ہے۔ بھائیوں میں سب سے بڑے اور مالی اعتبار سے کمزور ہیں۔ آپ تنگ دستی کے باوجود سخی ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت ابو طالب ایک اچھے شاعر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں آپ نے بہت شاعری کی ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ کھانا کھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے ہیں۔ گھر آتے ہی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جناب ابو طالب کے پاس آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کا غم بھولنے لگا۔ ابو طالب مختلف موضوع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہیں۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت سے بہت متاثر ہیں۔ جناب ابو طالب اور ان کی بیوی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی فاطمہ بنت اسد پوری کوشش کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ ابو طالب کو اپنا گھر چلانے کے لیے اکثر پیسے ادھار لینا پڑتے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دیتے۔ ابو طالب کے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کھانا کھائیں تو کھانا کم پڑ جاتا۔ بچے بھوکے ہی دسترخوان سے اٹھتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھائیں تو کھانا کم نہیں پڑتا۔ یہاں یہ بات بھی ثابت قابل ذکر ہے کہ مکہ میں اس زمانے میں کوئی اسکول نہیں تھا۔ رسول اللہ آج کل کی طرح اسکول نہیں جاتے تھے۔ صرف رسول اللہ ہی نہیں، اس زمانے میں کوئی بھی آج کی طرح اسکول نہیں کرتا تھا۔ تعلیمی نظام تھا ہی نہیں، ہنر، عقل، دانش بزرگوں سے سیکھی جاتی تھی۔ اس زمانے میں بزرگوں کے پاس بھی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے خوب وقت ہوتا تھا۔ لوگ بہت توجہ کے ساتھ بچوں کو اخلاق اور ہنر سکھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کسی اسکول، مدرسے، کالج یا یونیورسٹی میں نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول کسی بھی دنیاوی استاد کے شاگرد نہیں ہیں۔ ابو طالب کی محبت کی ایک وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری ہے۔ ابو طالب بیان کرتے ہیں، محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ ہی کبھی غیر مہذب بات کی ہے۔ مکہ میں قیافہ شناس آتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو ان کے پاس لے کر جاتے۔ قیافہ شناس اپنے علم سے بچوں کے مستقبل کے بارے میں متعلق بتاتے۔ بنی اسد کا ایک قیافہ شناس مکہ آیا۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پاس لے کے گئے اور اس نے اپنے بھتیجے کے متعلق پوچھا۔ قیافہ شناس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا اور دوسرے بچوں میں مصروف ہو گیا۔ اس سے فارغ ہو کے پوچھا کہ میں نے ابھی یہاں ایک بچہ دیکھا تھا، وہ کہاں ہے؟ اسے میرے پاس لاؤ۔ ابو طالب نے اس قیافہ شناس کے بے تابی دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا دیا۔ قیافہ شناس اصرار کرتا رہا، لیکن ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے نہ لائے۔ قیافہ شناس نے کہا، وہ بچہ میرے پاس لاؤ، اللہ کی قسم اس کی شان بہت بلند ہوگی، وہ بچہ غیر معمولی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے ساتھ رہ کر دیکھا کہ ان کے مالی حالات اچھے نہیں، اس لیے چچا کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے آس پاس بکریوں کا ریوڑ لے کر جاتے۔ سخت موسم اور دشوار علاقے، رسول اللہ علیہ وسلم اپنی بھوک پیاس تپتی ہوئی دھوپ میں بکریوں کے دودھ سے بجھاتے۔ اگر کبھی دودھ موجود نہ ہوتا تو جنگلی جڑی بوٹیاں بھی کھا لیتے۔ بعد کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول کیا آپ بیر بکریاں چرایا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر نبی نے بیر بکری چرائی ہے۔ مکہ میں کسی سردار نے ضیافت کا اہتمام کیا، سب کے لیے دعوت عام تھی۔ اس زمانے میں دعوت میں شراب اور ناچ گانا عام ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی دعوت میں شریک نہیں ہوتے۔ دوستوں نے اصرار کیا، اس دفعہ آپ بھی اس دعوت میں شرکت کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دوست سے کہا، آج تم میری اور
اپنی اور میری بکریاں بھی چراؤ تاکہ میں دعوت میں جا سکوں، کسی اور دن میں تمہاری بکریاں چرا دوں گا۔ اس دوست نے حامی بھر لی۔ یہ گرمیوں کا سخت موسم تھا۔ اس زمانہ میں دعوت کا اہتمام دن میں ہی کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چراگاہ سے دعوت میں جانے کے لیے نکلے۔ آپ گرمی کی تپش سے بچنے کے لیے سایہ میں آرام کرنے لگے تاکہ گرمی کم ہونے پر دعوت میں جا سکوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سائے میں لیٹے تو نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو سورج ڈوب رہا تھا۔ دعوت کا وقت گزر چکا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں جا سکے اور چراگاہ میں واپس آ گئے۔ اللہ کریم نے اپنے رسول کو بے معنی اور فضول معلومات سے ہمیشہ محفوظ رکھا۔ اس زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارک کا پھل کھاتے تھے۔ ارک ایک کانٹے دار پودا ہے جس کا پھل سخت گرمیوں میں فائدہ دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے، میں سخت گرمیوں میں ایک قریشی سردار عبداللہ بن جدعان کے بتائے ہوئے پیالے کے سائے میں بیٹھ جایا کرتا تھا۔ یہ پیالہ رسول عبداللہ بن جدعان نے مسافروں کی خوراک کے لیے بنوایا تھا۔ پیالہ اتنا بڑا تھا کہ مسافر اپنی اونٹ پر بیٹھتے بیٹھتے اس سے کھانا کھاتے تھے۔ عکاس کا میلہ لگتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے۔ عکاس کے بازار میں جا کر رسول اللہ کو دوسرے قبیلوں سے ملنے کا موقع ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ بہت کمال کا تھا۔ بہت جلد سیکھ جاتے۔ ذہانت اور گفتگو بھی کمال کی تھی۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10-12 سال کی عمر میں ملتا حیرت میں ڈوب جاتا۔ عکاس آ کر ایک بار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہوئی کہ عرب میں شاعری بہت اہمیت رکھتی تھی، شاعروں کو بہت عزت دی جاتی تھی۔ عکاس کی منڈی میں مشاعرے ہوتے، اچھا کلام سننے والے کو انعام اور داد ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعری ذوق بہت بلند تھا۔ سیدنا عائشہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امراء القیس کا کلام پسند کرتے۔ ابو سفیان بن حارث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ بھی شاعری کا اچھا ذوق رکھا کرتے تھے، اس لیے دونوں میں اچھی دوستی تھی۔ مکہ میں بارش کم ہوئی۔ کچھ سالوں بعد مکہ میں قحط پڑنا معلوم کی بات تھی۔ جب کبھی یہ قحط لمبا عرصہ رہتا تو نوبت فاقوں تک پہنچ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں مکہ میں سخت قحط پڑا۔ جہیلیہ بن عرفیتہ بیان کرتے ہیں کہ قریش کے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ جانتے ہیں کہ قحط کس قدر شدید ہے، زندگی بچانا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اب آپ چلیں اور ہمارے ساتھ مل کر بارش کی دعا مانگیں۔ ابو طالب بارش کے لیے دعا مانگنے لگے۔ کعبہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہاں کوئی اور بچہ موجود نہ تھا، بادلوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد کی پیٹھ دیوار کعبہ کے ساتھ لگائی۔ آسمان بالکل صاف تھا۔ بچے نے معصوم صورت کے ساتھ اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ انگلی کا اشارہ ہوتے ہی لمحوں میں کالے بادل آئے اور خوب برسے۔ اتنی بارش ہوئی کہ سارا مکہ بارش سے بھیگا رہا۔ ابو طالب اور رسول اللہ کا ایک دوسرے سے محبت کا تعلق ساری زندگی قائم رہا۔ ابو طالب جیسا جان سے زیادہ عزیز رکھنے والا چچا اللہ کی رحمت ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی وفات کے بعد ابو طالب کے پاس آئے تو کون جانتا تھا کہ ابو طالب اگلے 42 سال باپ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے پیار کرتے رہیں گے۔ ان کی محبت اور حمایت میں ہر نقصان اور تکلیف برداشت کرتے رہے۔ ابو طالب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کچھ نہ تھا۔ اور یہ ٹاپک یہاں ہی ختم ہوتا ہے اور کل سے نیا ٹاپک شروع ہوگا، وہ ہے رسول اللہ کا سفر شام۔ اس کے بھی 2 پارٹ ہوں گے اور اس کا کل پہلا پارٹ ہے وہ رسول اللہ کا سفر شام۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو لائک کریے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔